اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کا اختلاف نمبر 1 توحید الوہیت میں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تو ایک ہے، الہ ایک نہیں ہے، اس کے باوجود کہ وہ توحید ربوبیت کے قائل تھے کہ رب صرف اللہ ہے، لیکن توحید الوہیت کے منکر تھے۔ تو نجات کے لیے صرف توحید ربوبیت کافی نہیں ہے، توحید الوہیت بھی لازمی ہے، اس لیے وہ مشرک و کافر ٹھہرے۔ دوسرا اختلاف اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان عبادت میں مشرکین واسطے کے قائل تھے۔ اللہ کے درمیان اور مخلوق کے درمیان واسطے کی 2 قسمیں۔ پہلی قسم کا واسطہ ایسا ہے کہ اس کا انکار کفر ہے، اور دوسری قسم کے واسطے کا ماننا، اس کا اقرار کرنا شرک ہے۔ اللہ کے درمیان اور مخلوق کے درمیان واسطہ وحی لانے والا فرشتہ جبریل علیہ السلام ہے، اور پھر انبیاء علیہ السلام واسطہ ہے جو اللہ کے احکامات کو مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ سورۃ حج آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ تعالیٰ پیغام پہنچانے کے لیے فرشتوں کے انتخاب کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے، انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام واسطہ ہے وحی لانے میں اللہ و پیغمبر علیہ السلام کے درمیان، اور پیغمبر علیہ السلام قیامت تک قرآن اور سنت اور آپ کی تعلیمات، اس میں آپ واسطہ ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان۔ جو اس واسطے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ دوسرا وہ واسطہ ہے جو اللہ نے مقرر نہیں کیا، مشرکین نے اپنی طرف سے بنایا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم براہ راست الہ اعظم اور الہ اکبر کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی بشر وہ الہ اعظم اور الہ اکبر کی عبادت براہ راست نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ہم صالحین، مقربین اور کواکب اور فرشتوں کی عبادت کریں گے، اور ان کی صورتوں پر ان کے بت بنائیں گے، ان کی عبادت کریں گے، ان سے اپنے حاجات مانگیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے حاجات مانگیں گے۔ مشرکین کا یہ عقیدہ قرآن کریم نے سورۃ الزمر آیت نمبر 2 میں بیان کیا ہے، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء۔ اللہ کے لیے ہے دین خالص، توحید خالص، عقیدہ خالص، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنا رکھے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مرتبے میں ہمیں اللہ کے قریب کرے۔ اس بارے میں مشرکین اللہ تعالیٰ کو قیاس کرتے تھے دنیا کے بادشاہ پر، کہ جس طرح دنیا کا بادشاہ اس کے وزیر ہوتے ہیں، اس کے مشیر ہوتے ہیں، اس کے مقربین ہوتے ہیں، اور بادشاہ نے مختلف علاقوں کے نگران ان کو بنا لیا ہے، اور وہاں کا وزیر مقرر کیا ہے، اور ان کو خلعت بادشاہت پہنایا ہے، ان کو اختیارات دیے ہیں۔ تو وہاں کے لوگ ان وزیروں سے، مشیروں سے، مقربین سے رابطہ کریں گے، اور وہ ان کے حوائج بادشاہ تک پہنچائیں گے، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ عام لوگ وہ بادشاہ تک ان کی رسائی بھی نہیں ہوتی، اور وہ آداب بادشاہی سے بھی ناواقف ہوتے ہیں، اور بادشاہ کا دل بھی حاجت مند کے لیے نرم کرنا نہیں جانتے ہیں، تو اس لیے بیچ میں واسطے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کو، اولیاء کو، اور جو ہمارے الہہ ہے ان کو خلعت الوہیت پہنایا ہے، اور مختلف
علاقوں کی جہاں پر وہ ہے وہاں کے اختیارات ان کو دیے ہیں، لہٰذا ہم ان کی بندگی کریں گے اور یہ ہمارے کام اللہ تعالیٰ سے کروائیں گے۔ مشرکین کا یہ قیاس کئی وجوہات سے غلط ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قیاس کرتے ہیں عاجز مخلوق پر، بادشاہ پر۔ یہ قیاس بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا ہے، نہ ذات بے نہ صفت میں۔ بادشاہ کو تو وزیروں کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ عاجز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بادشاہ کے لیے مقربین کی ضرورت تو اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے رسائی خود مخلوق تک نہیں ہوتی، وہ دور ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہارے حاجت پوری کروں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے واسطوں کے ساتھ پکارو۔ مقربین کی ضرورت تو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ حاجت مند کے لیے بادشاہ کا دل نرم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، انسانوں سے زیادہ، خود ان کی جانوں سے زیادہ، ان کے والدین سے زیادہ ان پر مہربان ہے۔ لہٰذا یہ انتہائی فاسد اور غلط قسم کا قیاس ہے جو مشرکین نے کیا تھا۔ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قدیم الدهر وحدیثه، یہ وہ شبہ ہے کہ اس پر ہر زمانے کے مشرکین نے اعتماد کیا ہے، اس کا سہارا لیا ہے، زمانے قدیم کے مشرکین نے بھی اور زمانے جدید کے مشرکین نے بھی، کہ ہم بزرگوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرے۔ اس قسم کی مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا قرآن کریم میں۔ سورۃ النحل میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے لیے یہ مثالیں مت بیان کرو، اللہ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس مت کرو، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو۔ تیسرا اختلاف تھا شفاعت میں، اس کو شفاعت شرکی کہا جاتا ہے۔ شین فا عین کا جو مادہ ہے اس کے اندر ملانے کا معنی ہوتا ہے شفاعت، اس کو عربی میں کہتے ہیں، اردو میں شفارس کہتے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ شفارس کرنے والا جس کے لیے شفارس کرتا ہے اپنے ساتھ ملاتا ہے اور جس سے شفارس کروانی ہوتی ہے ان کے پاس پیش کر دیتا ہے۔ اکثر دنیا میں شفارس کے لیے ایسے آدمی کو تلاش کیا جاتا ہے جو عہدے والا ہو، وجاہت والا ہو، منصب والا ہو، تاکہ جس سے شفارس کروانی ہے جس کے پاس، وہ اس کے تعظیم کی وجہ سے یا دباؤ کی وجہ سے وہ بات مان لے۔ شفاعت دنیاوی امور میں جائز کاموں میں جائز ہے اور ناجائز اور حرام کاموں میں حرام ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها، اچھی شفاعت کرو گے ثواب بھی ایسا ہوگا، بری شفاعت کرو گے گناہ بھی ایسا ہوگا۔ حدیث میں ہے، بخاری میں کتاب الزکوٰۃ میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشفعوا تؤجروا، شفاعت کرو جائز کاموں میں تمہیں اجر ملے گا۔ فإن اللہ یقضی اللہ بلسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء، اللہ جو چاہیں گے اپنے پیغمبر کی زبان پر فیصلہ کروا دیں گے۔ ایک شفاعت اخروی ہے جو قیامت کے دن ہوگی، وہ شفاعت مشروط 3 شرطوں سے۔ نمبر 1، شافع سے اللہ راضی ہوگا، جو شفارس کرتا ہے اس سے اللہ راضی ہوں گے اور وہ موحد ہوگا۔ نمبر 2، مشفوع لہو، جس کے لیے شفاعت کی جاتی ہے اس سے بھی اللہ راضی ہوگا، وہ بھی موحد ہوگا۔ اور نمبر 3، شفارس کرنے والا شفاعت اللہ کی اجازت کی بات کرے گا۔
یہ 3 شرطیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کون کر سکتا ہے؟ ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون، شفاعت اس کے لیے کریں گے جس سے اللہ راضی ہو. اہل توحید، سورۃ انبیاء آیت نمبر 28. یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، شفاعت ان کو فائدہ دے گی کہ رحمان نے اجازت دی ہوگی اور رحمان ان سے راضی ہوگا. ولا تنفع الشفاعة عنده الا باذنہ، سورۃ فاطر میں. یہ شفاعت شرعی ہے اور یہ قیامت کے دن ہوگی. شفاعت کے خاص مقام محمود شفاعت کبریٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور اللہ کی اجازت کے بعد آپ سجدے میں گریں گے، ارشاد ہوگا یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع. پھر انبیاء شفاعت عامہ، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین کریں گے، اور حافظ صاحب شفاعت کرے گا. یہ سب اللہ کی اجازت کے بعد ہو. ایک شفاعت شرکی ہے جس کا مشرکین عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے یہ الہہ ہماری شفاعہ ہے، ان کی تعظیم یا دباؤ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت رد نہیں کریں گے. سورۃ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عقیدہ نقل کیا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ مشرکین ایسے الہہ کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ ہماری سفارشی ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے ہاں، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے ہاں، ہمارے کام دنیا میں یہ اللہ سے بناتے ہیں. امام راضی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، وَنَذِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ اشتغال كثير من الخلق بتعظيمهم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عزموا قبورهم يكونون لهم شفعاء يوم القيامة. مشرکین مکہ کی نظیر مشرکین مکہ کی مثال و نظیر اس زمانے میں وہ بہت سارے لوگ ہیں جو اکابر اور بزرگوں کی قبروں کی غیر شرعی تعظیم میں مشغول ہے. اس پر گنبد بناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، اس عقیدے پر کہ جب یہ لوگ ان بزرگوں کی قبروں کی تعظیم کریں گے تو یہ قیامت کے دن ان کے لیے سفارشی ہوں گے، اور ابھی ان کی درخواستیں اللہ کے پاس پیش کریں گے اور ان کے کام اللہ سے بنوائیں گے. کہتے یہ لوگ مثال اور نمونہ ہے مشرکین مکہ کا، جس طرح وہ شفاعت سمجھتے تھے. شفاعت شرکی کا یہ مسئلہ انتہائی خطرناک ہے. سورۃ یاسین کو کہتے ہیں قلب القرآن، قرآن کا دل ہے، اس لیے کہ اس میں اسی شفاعت پر رد ہے. صاحب یاسین کہتا ہے اتخذ من دونه آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. میں ایسے الہہ بناؤں، ان کی عبادت کروں کہ اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے بالکل کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. تو شرک کا قلب شفاعت شرکی ہے، اس لیے قلب القرآن میں اس پر رد کیا گیا ہے جو سورۃ یاسین ہے. چوتھا اختلاف تھا حشر جسمانی میں. مشرکین یہ بات مانتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی تعظیم تھی، لیکن پھر کہتے تھے کہ اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہے، یہ اللہ کی توہین تھی جو وہ کرتے تھے. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ نئی پیدائش میں پیدا کیا جائے گا. اس کو وہ بعید سمجھتے تھے کہ اللہ عاجز ہے، دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے ہیں.
مشرکین مکہ اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ شرک کرتے تھے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، سورۃ یوسف نے ان کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے. ایمان نہیں لاتے ان کا اکثر اللہ پر مگر اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ یہ شرک بھی کرتے ہیں. تلبیہ پڑھتے تھے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. لیکن پھر کہتے تھے الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، ہاں مگر تیرا وہ شریک ہے جس کو آپ نے اختیارات دیے ہیں اور وہ اختیار مند ہے. روح المعانی والا مفسر لکھتا ہے علامہ لوسی البغدادی کہ یہ آیت منطبق ہوتی ہے ان تمام لوگوں پر کہ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ بزرگوں کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے شفعاء ہے اور ہمارے کام اللہ سے بنواتے ہیں، ان کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں اور قبروں کی عبادت کرتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس طرح لوگ آج کل کیڑوں سے زیادہ ہے. یہ وہ اختلافی امور تھے جن میں مشرکین مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف تھا. ہمارے سننے والے تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ ان عقائد کی روشنی میں جو قرآن نے بیان کیے ہیں اپنے عقیدے میں غور و فکر کرے، سوچے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا کوئی عقیدہ بھی مشرکین مکہ سے ملتا جلتا ہو. اگر اس طرح نظر آئے تو فوراً توبہ کرے اور اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق بنائے، کیونکہ قیامت کے دن قرآن کے بتائے ہوئے فیصلوں کے مطابق فیصلے ہوں گے. وہاں ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے من گڑت عقیدے کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ شرک سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.